بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی ہے۔ کی فلم مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد، کراچی کے پولو گراؤنڈ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع ہوا، جس میں اہم حکومتی اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی۔ آئی جی اسلام آباد سیکیورٹی کا جائزہ لینے فیصل مسجد پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے شہر بھر میں 2000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی کو رواں رکھنے کے لیے 500 اہلکار تعینات ہیں۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد، سکھر، مردان، سبی، مری، گلگت، سرگودھا، بہاولپور، جھنگ سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ صدر، وزیر اعظم سمیت دیگر سیاسی قیادت کی عید الفطر کے پرمسرت موقع پر قوم کو مبارکباد۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اصل خوشی دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خوشیوں بھرے لمحات میں مستحق افراد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دعا ہے کہ عید الفطر کا چاند ہر گھر میں امن، سکون اور خوشیاں لائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں، ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، متحد ہو کر وطن عزیز کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد دی اور کہا کہ عید خوشی، شکر گزاری اور مسرت کا تہوار ہے۔ وہ خاندان جو دہشت گردی کا شکار ہوئے انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، یہ خطرات ہمارے ملک کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان، آذربائیجان کے صدور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ازبکستان اور آذربائیجان کے صدور کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان ازبکستان، آذربائیجان کے درمیان اقتصادی، تجارتی، ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ آذربائیجان کے صدر کے اپریل میں پاکستان کے متوقع دورے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اس دوران $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے، جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے عید کی نماز گڑھی خدا بخش میں شہدائے جمہوریت کے مار پر ادا کی۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، نثار کھوڑو، آغا سراج درانی، سہیل انور سیال، جمیل سومرو، غلام مصطفیٰ لغاری سمیت دیگر موجود تھے۔ نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بلاول بھٹو نے نماز کے بعد شہریوں کو عید کی مبارکباد دی، مصافحہ اور منائقہ بھی کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے شہدائے جمہوریت کے مزارات پر حاضری دی، اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی۔ شہید میر مرتضی بھٹو اور شہید میر شاہ نواز بھٹو کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ مادر جمہوریت محترمہ نصرت بھٹو کے مزار پر پھول بھی چڑھائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کے لان میں عید کی نماز ادا کی۔ ان کے ہمراہ مسلم ممالک کے قونصل جنرل سمیت MQA چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار بھی تھے۔ نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ڈمپر حادثات پر کراچی کے عوام سے معذرت کرتا ہوں، عید سادگی سے منا رہے ہیں، ٹریفک حادثات پر عید کے بعد لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ MQM دکھی دل کے ساتھ سادگی سے عید منا رہی ہے۔ 100 کے قریب افراد ڈمپرز کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے ڈمپر ڈرائیور پکڑے گئے۔ ایک ڈمپرز نے ماں کے ساتھ نومولود بچے کو بھی کچل دیا۔ ٹریفک حادثات کے بارے میں صدر مملکت چیف جسٹس سندھ اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے۔ انہوں نے اہل وطن اور عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ کہا، رمضان المبارک کے دوران لوگوں میں امداد تقسیم کی گئی۔ مزید بولے، اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل نہیں کروا پا رہی، عید کے موقع پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔
کراچی کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمارے لوگ ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئر خالد مقبول صدیقی کی گورنر ہاؤس سندھ میں نماز عید کے بعد میڈیا سے بات چیت۔ کہا دعوے سے جمپر مافیا کہتا ہوں کہ جمپر مافیا ڈاکو غیر مقامی ہیں، کراچی کو جس انداز میں چلا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ایم کیو ایم نے جمہوریت کی خاطر وفاق کا ساتھ دیا تھا اور اب وفاق حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کرے۔ سینئر رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ قاتلوں کی گرفتاری تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، بھاری دل کے ساتھ قوم کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہم سادگی سے عید بنا رہے ہیں۔ اس وقت سندھ کے شہریوں میں بے چینی پائی جاتی ہے اور دہشت گردی کے مسئلے پر حکومت کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ بجٹ سے قبل عوام کو کچھ امید دلانی چاہیے اور بجلی کی قیمتوں میں کم از کم 10 روپے فی یونٹ کمی کی جانی چاہیے۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کی وارداتوں میں اضافہ، جس کے نتیجے 12 افراد زخمی ہو گئے۔ قصبہ کالونی اور حیدری میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے ایک بچی سمیت افراد زخمی۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، لانڈھی اور دیگر علاقوں میں بھی فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 شہری زخمی ہوئے۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی اور 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے اس حوالے سے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایران، عمان، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، آسٹریلیا، بھارت اور بنگلہ دیش میں عید منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب سمیت کئی خلیجی ریاستوں میں گزشتہ روز عید الفطر مذہبی جوش سے منائی گئی۔ سعودی عرب میں عید الفطر کی نماز کے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں منعقد ہوئے، جہاں لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کے خطبے کے بعد عالم اسلام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکیہ میں بھی کل عید منائی گئی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور انس ثناء اللہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے کوئی مطالبات نہیں، دہشت گرد پاکستان کو بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے اور مکمل خاتمے تک رہے گی، تاہم آئین اور قانون کو ماننے والوں کے مطالبات ماننے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا درخواست ہے ایسا مطالبہ نہ کرے جس سے دہشت گردوں کی حمایت کا تاثر قائم ہو۔ پی ٹی ایم کے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہتے، انہیں چاہیے ٹرین پر یرغمال بنانے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کی مذمت کریں۔ دشمن ممالک چاہتے ہیں کہ یہاں نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے، تمام پاکستانی خلافات بھلا کر ملک کے لیے کوشش کرنی ہے۔ افواج سیکورٹی اداروں کے جوان وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی حیدرآباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا دہشت گردی کے افسوسناک واقعات پیش آئے، بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اتحاد کا پیغام دیا، ماضی کی تلخیوں کو ختم کرتے ہوئے قوم کو ایک ہونا پڑے گا۔ دریائے سندھ سے نئی کینالز نکالنے پر ہمارا موقف دہراتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نہریں نکالنے کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی۔ آئی جی کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی میں نئے ٹریفک اور روڈ سیفٹی قوانین کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے اور محفوظ سڑکوں کے لیے سخت کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی کمشنر سمیت پولیس حکام نے شرکت کی، جس میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے قوانین ٹرانسپورٹرز، موٹر سائیکل سواروں، چنگچی رکشوں پر لاگو ہوں گے۔ اجلاس میں سڑکوں پر پانی گرانے والے ٹینکر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی، اس پاکٹ پر چین کو نصب کرنا لازمی ہو گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ معاہدہ نہ کیا تو بمباری ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو کہا اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس پر بمباری کی جائے گی۔ پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اقتصادی پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دے دی۔
ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو ایک خط بھیجا تھا جس میں کہا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں بیٹھ کر بات کرنا ہوگی یا پھر بہت برا ہوگا۔ ایران نے مذاکرات سے متعلق امریکی صدر کے خط کا جواب دیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود نے کہا ہے کہ ایران سے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ غزہ میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، اسرائیلی حملے جاری، 5 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ غزہ کے باشندے عید کی خوشیوں کے بجائے فضائی حملوں، تباہ شدہ گھر اور جنازوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ خان یونس میں الصبح ہونے والے فضائی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی پر حملے میں 3 لڑکیاں شہید جو عید کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ رفح میں مزید 11 لاشیں برآمد، جن میں 6 فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے ارکان شامل ہیں۔ مساجد، بازار، گلیاں ویران، لوگ ملبے پر نماز عید ادا کرنے پر مجبور، جبکہ ہزاروں بے گھر افراد عارضی خیموں میں شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم کے حماس رہنماؤں کو غزہ سے نکلنے کی پیشکش ساتھ ہی رکھتے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اتوار کو حماس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی لیکن شرط رکھی ہے کہ مسلح گروہ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا ہے کہ ہم جنگ کے دوران مذاکرات کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کے موقف میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، حماس اپنے ہتھیار ڈال دے تو اس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے ٹرمپ منصوبے پر عمل کرنے کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ دوسرے ون ڈے سے قبل پاکستان کو بڑا دھچکا، پاکستان کے بیٹر عثمان خان نیوزاب دوسرے ون ڈے سے باہر ہو گئے۔ ترجمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے مطابق عثمان خان پہلے ون ڈے میچ میں فیلڈنگ کے دوران ہیمسٹرنگ انجری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قومی کرکٹر کے MRI اسکین میں لوگریٹر کی تصدیق ہوئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عثمان خان 2 اپریل کو ہیملٹن میں ہونے والے